ہیں کہ جو شخص اذان دینے والا ہو چاہیے کہ وہی اقامت بھی کہے، لیکن ایک شخص نے اذان کہی ہے، اگر اقامت کوئی دوسرا کرے آیا اس کی کچھ گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو مکبر اذان دینے والا ہے یعنی جو مؤذن ہے، پہلے تو یہ افضل یہ ہے کہ وہی اقامت بھی کرے، یعنی وہی مکبر بن جائے، وہی اقامت کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو دوسرے جس کو موقع دے تو اس کو باخبر کر دے کہ آپ میری جگہ پہ اقامت کہہ دے، یا اشارہ کر دے، یا اس کو اشارتاً کنایتاً کہہ دے تو اجازت کے ساتھ وہ مکبر بن جائے، اقامت کہہ دے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو اذان دینے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صف کے اندر بیٹھے، وہ مسجد میں دائیں بائیں گھومے نہیں، یعنی اذان دے کہ باہر چلا گیا ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، 8:15 بج چکے ہیں، 5-10 سیکنڈ اوپر ہو چکے ہیں، اب اس کو تلاش کرنا پھر مشکل ہے، تو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر والے حال میں بیٹھا رہے تاکہ پھر اذان دینے والا وہی مکبر بن جائے، تاکہ ڈھونڈنے کی نوبت نہ پڑ جائے۔ لیکن تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مل رہا تو بامر مجبوری گنجائش ہے کہ پھر کوئی بندہ مکبر بن جائے، اقامت کہہ دے۔ اب کیا اقامت کہنے والا اسی طرح کلمات دہرائے گا جس طرح اذان والے کلمات ہیں؟ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اذان میں سانس توڑنا ضروری ہے، یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے اذان دینا، یہ سنت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سانس توڑے پھر اگلے کلمات کو ادا کرے، یہ تو اذان کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب اقامت ہو رہی ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں سانس نہ توڑے، اگر توڑنا بھی چاہتا ہے تو مختصر کر لے، یعنی آہستہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اس میں سانس توڑ رہا ہے لیکن معمولی سا سانس توڑے، جس طرح اذان میں سانس توڑ کے لمبا کر رہا ہے، لیکن جو اقامت ہے اس میں تھوڑا سا مختصر کر لے، تو اذان کے ساتھ اقامت کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر، پیچھے پڑھنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اذان کے کلمات دہرا دیے ہیں، اس طرح جب اقامت ہو رہی ہو تو جو اقامت والے سامعین ہیں، مکبر اقامت کر رہا ہے لیکن جو صفوں کے اندر دوسرے بندے کھڑے ہیں تو وہ اس کی اقامت کا بھی جواب دے، یعنی اللہ اکبر وہ بھی کہہ رہا ہے، تو جو یعنی سارے سامعین جو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، مقتدی صف باندھ کے کھڑے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی جواب دینا یہ ضروری ہے۔ لیکن جب پہنچے پھر قد قامت الصلاۃ، یعنی جس طرح فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب کچھ اور تھا، لیکن جب قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت کہہ دے اقامہ اللہ و ادامہ، اس لیے کہ اقامہ اللہ و ادامہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ اس نماز کو تو آباد رکھ، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، جب اقامہ اللہ و ادامہ، یا اللہ اس نماز کو آباد رکھ، یا اللہ اس نماز کو آباد رکھ، یعنی ہمیں بھی نماز کے ساتھ آباد رکھ، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں یا اللہ ان سب کو تو نماز کے ساتھ آباد فرما۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کا مطلب یہ ہے، اقامہ یقیم اقامتاً، اس کا مطلب ہے کھڑی کرنا، اس لیے کہ جب اقامت ہو رہی ہو تو تمام لوگ صفوں کے اندر آ جائیں۔ اقامت کا مطلب ہے کھڑا ہو جانا، اس لیے کہ اقامت ہے کھڑا ہو گئے، یعنی کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، تو سب سامعین جو آئے ہوئے ہیں مقتدی حضرات، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صف کے اندر کھڑے ہو جائیں تاکہ صف سیدھی ہو جائے، اور پھر مکبر اس کی اذان کی یعنی اذان کے بعد جو اقامت ہے تاکہ اقامت بھی ہو جائے اور جو اس کے سامعین ہیں اس کا جواب بھی دے دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اب جو اقامت ہے اس میں حی علی الصلاۃ بھی ہے، حی علی الفلاح بھی ہے، اب جو اذان کے وقت بھی حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف مڑ جائے، یعنی جو چہرہ ہے یہ دائیں طرف یوں گھمانا، اب چہرہ گھمانا شرط ہے، سینہ گھمانا شرط نہیں ہے، لیکن بعض حضرات جب اذان دیتے ہیں تو حی علی الصلاۃ، یہ جو سینہ ہے، سینہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، چہرہ آپ کا تھوڑا سا یعنی پھر جائے، تو اذان کہتے وقت بھی چہرے کو پھیرنا ضروری ہے، اور اقامت کہتے ہوئے بھی چہرے کو حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف، اور جواب اس کا بھی وہی ہے، اقامت پہ بھی وہی ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن چہرہ پھیر رہا ہے، سینے کو نہیں پھیرنا۔ اقامت بھی ہو رہی ہے تو حی علی الصلاۃ، یہ چہرے کو پھیر لیا، اس طرح حی علی الصلاۃ، اب یہ سینہ بھی پھر رہا ہے، تو سینہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، چہرہ آپ کی دائیں بھی گھوم جائے اور بائیں بھی گھوم جائے، حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف آ جائے،
اور خی الفلاح پہ بائیں طرف آ جائے، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اقامہ اللہ وادامہ اقامہ اللہ وادامہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس میں آہستگی ہے اقامت میں، اور اذان میں تھوڑی سی جلدی نہیں ہے، اذان میں جلدی نہیں آہستگی ہے، اور جو اقامت ہو رہی ہوگی اس میں سانس نہ توڑے بلکہ جلدی جلدی سے اقامت کر لے، اور جو پیچھے سے جواب دینے والے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اذان کا اقامت کا بھی ساتھ جواب دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل اتباع نصیب